بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، ان دونوں نے بہت بڑے بیان دیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو بیانات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، نون لیگ کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے اور یوتھیوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنیں گے۔ یہ جو دو بیانات ہیں، لیکن اس بیانات کے اوپر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ ان کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے کہ یار یہ سیاسی بیانات ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا یہ واقعہ سیاسی بیان ہے یا ان میں کوئی دم خم ہے، یا کیا سعد حسین رضوی صاحب اور پیر سید ظہیر الحسن صاحب بھی دوسرے سیاستدانوں کی طرح ان لوگوں نے بھی سیاسی بیان دینے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے اوپر ناظرین تھوڑی تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تھوڑی میں وضاحت فرما دوں کہ جب سے تحریک لبیک بنی ہے اس دن سے لے کے حافظ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے جو عام ایک رہنما ہے یا کوئی بھی ہم ذمہ دار کہہ سکتے ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کا ہے، تو انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس سے ان لوگوں نے یوں ٹل لیا ہو یا بعد میں ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہو یا بعد میں ان کو وضاحت دینی پڑی ہو کہ بھئی یہ تو ہمارا بیان سیاسی بیان تھا۔ یہ تحریک لبیک میں الحمدللہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسری سیاسی جماعتوں کو اگر آپ اکثر ٹاک شو میں جائیں گے تو ان کی جو رہنما ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں، یہ تو ہمارا سیاسی بیان تھا، یہ تو کمپین میں تقریریں ہوتی ہیں۔ تو سیاسی بیانات سے کیا مراد ہے؟ سیاسی بیانات سے مراد ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم کو بیوقوف بنانا، ان کی جہلیت سے فائدہ اٹھانا اور یہ ثابت کرنا کہ پاکستان کی قوم پرلے درجے کی جہل ہے۔ کیونکہ سیاسی بیانات سے کا کیا مقصد ہو گیا کہ آپ جھوٹ بولتے جاؤ یعنی کہ اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے۔ تو ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے رکھتا ہوں پیر سید ظہیر الحسن صاحب کا بیان کہ اس نے جو فلسطین کے حوالے سے بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ پہلے وہ اس کا بیان سنو، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ ساری جنگ کا خرچہ اسی تحریک لبیک کا ادا کرنا لیکن خرچہ ایسا جا نہیں، اگر فوج نکلے 5 لاکھ اسی بندہ جا کے 15 لاکھ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جو اس ٹائم حالات بہت زیادہ کشیدہ ہے، اور پاکستان میں خاص کر جو ٹویٹر کے اوپر قومی یوتھ ہے جو تحریک لبیک کے مخالفین ہیں وہ طنز کر رہے تھے حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر، تحریک لبیک کے پاکستان کے اوپر کہ وہ کہاں ہیں۔ کچھ تو ایسے بے شرم لوگ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو سعد رضوی صاحب چلا تو نہیں گیا، بڑا جذباتی ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی امت مسلمہ کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی شرعی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی گستاخی بے ادبی ہوتی ہے تو ہمیشہ سعد رضوی صاحب کو پکارا جاتا ہے۔ تو پیر سید ظہیر الحسن صاحب نے اعلان کیا ہے کہ پاکستانی کی فوج اعلان کرے، پاکستان ریاست اعلان کرے جنگ کا، جتنے فوجی اگر 5 لاکھ جائیں گے تو ہم 15 لاکھ آدمی بھیجیں گے اور جتنا بھی جنگ کا جو خرچہ تھا وہ ہم برداشت کریں گے۔ اب ناظرین اس بیانات جو ہے پیر سید ظہیر الحسن صاحب نے جو اعلان کیا ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یار یہ ایک سیاسی بیان ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ اس ٹائم کوئی اعلان کرنے والی نہیں ہے، کوئی ایسا غیرت مند حکمران نہیں ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے۔ ان کو مجھے بھی معلوم ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ٹائم کوئی بھی نہیں ہے۔ جب یقین ہو جائے کہ کوئی بھی نہیں جہاد کا اعلان کرنے والا تو پھر آدمی کوئی بھی بڑی باتیں کر سکتا ہے، کوئی بھی آدمی بڑی باتیں کر سکتا ہے، کیونکہ اکیلا تو وہ جا نہیں سکتا ہے، جہاد اکیلا تو ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سیاسی بیان ہے۔ ناظرین یہ سیاسی بیان نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اصل ذمہ داری جو نبھائی ہے نا تحریک لبیک نے وہ اس کو کہتے ہیں جو پیر سید ظہیر الحسن صاحب نے بیان دیا ہے۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ جب امریکہ کی اور نیٹو کی فوج جب ہم افغانستان میں لڑ رہی تھی تو امریکہ کے جتنے بھی شہری تھے وہ امریکہ کے خلاف ہو گئے تھے، وہ اپنے حکمرانوں کی پالیسی کے خلاف ہو گئے تھے کہ ہمارے فوجی افغانستان میں مر رہے ہیں، کیوں ہم دوسروں کی جنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب ایران نے اپنے جرنیل کا بدلہ عراق اسد کیمپ میں 80 امریکی فوجیوں کو مار کے لیا تھا تو اس ٹائم امریکہ نے کیا کیا تھا کہ اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور وہ جو 80 فوجی تھے وہ افغانستان کے کھاتے میں ڈال کے ان کی باڈیاں امریکہ میں پہنچائی گئی تاکہ امریکہ میں یہ چیز سامنے نہ آئے کہ یار یہ تو اب عراق میں بھی 80 امریکی فوجی مارے گئے۔ کیوں کہ کوئی بھی فوج یا حکومتی بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ عوام کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہوتے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی ادارہ اتنا بڑا جو فیصلہ اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جب فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی جو فوج ہے وہ لبرل ہے
یا وہ اسلام کا ان کو معلوم نہیں ہے، یا وہ بزدل ہیں، یا وہ امریکہ سے ڈرتے ہیں، یہود الرسالہ کے ایجنٹا فار ایگزامپل، کوئی بھی ہم ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اس لیے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرتے، چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو چاہے مسئلہ فلسطین ہو، لیکن ضروری نہیں ہے، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہوتا ہے کہ ادارے دیکھتے ہیں کہ یار اگر ہم اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا پاکستان کی جو عوام ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، ہمارا ساتھ دے گی۔ تو کوئی بھی فوج ہے وہ عوام کی سپورٹ سے لڑتی ہے۔ تو یہ تحریک لبیک نے واضح کیا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ چیز سوچتی ہے کہ پاکستان کا عوام کا کیا رد عمل آئے گا، پاکستانی عوام ہم کو سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، یا جنگ کے بعد اگر خدا نخواستہ جو منفی اثرات ہوتے ہیں اس کا مقابلہ کرے گی یا نہیں کرے گی، تو انہوں نے بروقت بلکہ کئی جگہ میں پہلے بھی تحریک لبیک نے اعلان کیا ہے، تو انہوں نے بروقت یہ اعلان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اعلان کریں ہم آدمی بھیجیں گے۔ تو ناظرین یہ سیاسی بیان نہیں ہے، یہ ذمہ دارانہ امت مسلمہ کا، جو امت مسلمہ کا درد رکھنے والا ہو، جو یعنی کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دینا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہاں کسی بھی سیاسی جماعت نے جو یوتھی ہے، یہ پٹواری ہیں جو اپنے آپ کو سچے عاشقان رسول کہتے ہیں، یا وہ فلسطین کے حوالے سے خبریں لگا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اعلان کرنا تھا نا، سوشل میڈیا میں کہنا تھا کہ بھئی ہم ظہیر الحسن شاہ صاحب کے ساتھ ہیں، یہ مسئلہ فلسطین کے اوپر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کسی نے نہیں کہا۔ اب ناظرین میں دوسرے نمبر پہ جو بیان رکھتا ہوں وہ ہے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا، کہ اس نے نواز شریف کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ سنو پھر آگے بات کریں۔ سیاسی پنڈت آہے جناب ہمارے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، میں کیا قبلہ پیڑے تا اسی مصروف ساں دوجے پٹھان نال، انہوں اسی لا دتا کھوٹے لین، اور کوئی اور مت سمجھے کہ اسی کیتا، اور ساڑھے فقیران کیتا بھائی، انہوں آکھیا سی تُسا بھی رونا تو آڑیاں نسلیں نے بھی رونا، اور کوئی یہ سمجھے کہ نہیں ہم نے کیا ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اسی بعض نو بعض دے ذریعے دفع کر رہے ہیں۔ ناظرین حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے نواز شریف کے متعلق کہ نواز شریف جو واپس آ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آ رہا ہے، شیر واپس آ رہا ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے ایک خان کے ساتھ مصروف تھے، اس کو ہم نے کھڈے لین لگا لیا، اب ہماری پوری توجہ جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر ہوگی، نواز شریف کے اوپر ہوگی۔ اب ناظرین اس کو بھی سیاسی، جیسا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ نواز شریف واپس آؤ، میں واپس آ کے آپ کا اے سی اتار دوں گا، آپ کو یہ کروں گا، یا جیسا کہ شہباز شریف کے بیانات ہیں کہ میں زرداری کو روڈ کے اوپر گھسیٹوں گا، تو اسی طرح اس بیان کو بھی ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی ڈائلاگ ہے، تو ناظرین یہ بھی سیاسی نہیں ہے، کوئی آدمی میری بات سے اتفاق کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اس ٹائم جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہ صرف اور صرف تحریک لبیک کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تحریک لبیک نہیں کر رہی، لیکن تحریک کی لبیک کا بدلہ اللہ کی ذات ان سے لے رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو دلیل میں آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی ایک سیاسی جماعت نے کسی دوسری سیاسی جماعت کے خلاف اس حد تک آگے نہیں گئے ہیں کہ ان کی دکان بند ہو جائے، یعنی کہ کرپشن کا کیس ہو، جب اور بددیانتی کا کیس ہو، یا کبھی بھی کسی بھی ایک سیاسی جماعت کے کسی لیڈر نے دوسری سیاسی جماعت کے خلاف کیس کو اس حد تک لے کے نہیں گئے کہ ان کی سیاست ختم ہو جائے، یا ان کو پھانسی ہو جائے، یا ان کو عمر قید ہو جائے، یا یعنی کوئی بھی نہیں گئے، بس صرف عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ ہم روڈوں کے اوپر گھسیٹیں گے، ہم اے سی اتار دیں گے، ہم ان سب کو لٹکا دیں گے، یہ سب بیانات ہوتے ہیں۔ اب عمران خان کے ساتھ جو بھی کر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، کون بھی کر رہا ہے، دیکھو اللہ کی ذات جب بدلہ لیتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ تو بناتا ہے نا۔ اگر میرے اوپر کسی نے ظلم کیا اور میں اس ظلم کو برداشت کیا، میری اتنی طاقت ہمت نہیں تھی، میں خاموش ہو گیا، تو جب یہ مخالفین کے اوپر عذاب آئے گا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنے گا نا، کوئی اس سے بڑا آ کے اس کو پکڑے گا، کوئی اس کو ایسی بیماری لگ جائے گی، اس کا پورا یعنی مال جائیداد ختم ہو جائے گا، یعنی کچھ بھی ہوگا تو اللہ کی ذات بدلہ تو وہ ضرور لے گا۔ تو ناظرین اس ٹائم جو تحریک لبیک نے جو رضوی صاحب نے اعلان کیا وہ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ ہوا وہ تحریک لبیک نے ہی کیا، اور بابا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بد دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ عمران خان کے دور حکومت میں عمران خان کے جتنے بھی غلط کام تھے، عمران خان کے یو ٹرن تھے، عمران خان کے اسلامی ٹچ تھے، عمران خان کی مغرب کی غلامی تھی، عمران خان کے جھوٹ تھے، وہ سب اگر سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ کردار نبھایا ہے پاکستان کی جو تحریک لبیک کی سوشل میڈیا ٹیم ہے اس نے نبھایا ہے، کیونکہ تحریک لبیک کی سوشل میڈیا ٹیم نے گھر گھر جگہ جگہ صرف علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے
جو نظریہ ہے اس کو نہیں پہنچایا ہے، بلکہ جو مخالفین ہیں ان کے جو کالے کرتوت ہے وہ بھی عوام تک پہنچانا ہے۔ تو اس میں تحریک لبیک کی سوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اب آ رہے ہیں نواز شریف، تو یقیناً نواز شریف کے ساتھ بھی جو وہ مقابلہ کرے گی تو وہ تحریک لبیک ہی انشاءاللہ کرے گی، کوئی دوسری جماعت ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جتنے بھی سیاسی ہیں۔ ناظرین یہ آپ واضح کر لو، میں ایک عام سے الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو پورے پاکستان میں ایک ہی سیاست ہو رہی ہے کرپشن کے نام پہ، کہ فلاں ملک کو لٹ کے کھا گیا، فلاں ملک میں اتنے ارب لے گیا، فلاں نے سرے محل بنا لیے، فلاں چیز بنا لی، یعنی کہ پوری پاکستان کی 75-76 سالہ جو سیاست ہے وہ کرپشن کی گرد گھوم رہی ہے۔ اور آپ کو 75 سالہ تاریخ میں کوئی ایسا کرپٹ انسان کسی بھی سیاسی جماعت کا نہیں ملے گا جس کو سزا ہوئی ہو، جس کے اوپر ثابت ہوا ہو اور اس کو 10 سال 20 سال جو عمر قید یا سزائے موت ہوئی ہو اور اس کا پورا جو اس کے اثاثے ہیں وہ گورنمنٹ نے ضبط کر لیے ہو، تو پاکستان کی تاریخ میں آپ کو ایسا کبھی نہیں ملے گا۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ صرف قوم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کرپشن نہیں ہو رہی، کرپشن ہو رہی ہے، سب کرپشن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، نام لگاتے ہیں، پھر اپنے دور میں آ کے پھر یہ خود کرپشن کرتے ہیں۔ عمران خان کے دور میں کتنی کرپشن ہوئی۔ تو ناظرین لہٰذا یہ جو بیانات تھے یہ بیانات بالکل سیاسی بیانات نہیں ہیں، اور ایسے بیانات کی ہی توقع کی جا رہی تھی، خاص کر جو پیر سید ظہیر حسن شاہ صاحب، تو مقصد کیا ہے کہ وہ تحریک لبیک کا موقف دے رہے تھے نا، کہ وہ کوئی اپنا ذاتی پرسنل اپنی رائے تو نہیں دے رہے تھے نا، یقیناً وہ تحریک لبیک کی ہی پالیسی تھی۔ تو تحریک لبیک کا سب سے جو بڑا اعلان ہے کہ فلسطین کے حوالے سے، تو یقیناً جو امت مسلمہ کا درد رکھنے والے پاکستانی مسلمان ہیں ان کے دل جیت لیے حافظ سعد رضوی صاحب نے، اور الحمدللہ جس مقصد کے لیے حافظ سعد رضوی صاحب نکلے ہیں تو الحمدللہ وہ اپنے مقصد پہ صحیح جا رہے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ